الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. سامعین و مشاہدین کرام، انسان کا اصل جوہر اور اس کی اصل روح اس کا اخلاق اور اس کا کردار ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسان جتنا بلند ہوگا، جتنا معیاری ہوگا، اسی اعتبار سے وہ اللہ کے نزدیک بھی محبوب ہوگا اور لوگوں کے نزدیک بھی وہ محبوب ترین شخصیت بن جائے گا۔ اخلاق یہ انسان کو زینت عطا کرتا ہے، انسان کو سنوارتا ہے۔ اخلاقی اعتبار سے انسان جتنا بلند ہوگا، اسی اعتبار سے گویا کہ وہ انسانی اعتبار سے بلند ترین درجہ رکھتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جہاں بہت سے مقاصد بیان فرمائے ہیں کہ دنیا میں مجھے کیوں بھیجا گیا، آپ کا اہم ترین مقصد بعثت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے بموجب انما بعثت لأتمم مکارم الاخلاق، مجھے اخلاق کریمانہ کی تکمیل کے لیے بھیجا گیا ہے، اخلاق کریمانہ کو پروان چڑھانے کے لیے، ان کی تکمیل کے لیے، ان کو دنیا کے اندر عام کرنے کے لیے بھیجا گیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا گویا کہ بنیادی مقصد تھا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پوری زندگی، اس پر جب ہم غور کریں گے، وہاں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فضائل و مکارم اخلاق کی بنیاد مضبوط کرنے میں انتہائی کوشش کی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا بھی گیا کہ ای المؤمنین اکمل ایمانا، ایمان والوں میں ایمان کے اعتبار سے سب سے کامل ترین مومن کون ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ احسنہم خلقا، اخلاقی اعتبار سے جو سب سے زیادہ بہتر ہوگا وہی ایمان کے اعتبار سے سب سے زیادہ مکمل ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا کہ من احب عباد اللہ الی اللہ تعالی، اللہ کے نزدیک بندوں میں سب سے محبوب ترین بندہ کون سا ہے؟ یعنی محبوبیت کی وجہ، محبوبیت کا سبب، محبوبیت کا معیار کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ احسنہم خلقا، اخلاقی اعتبار سے جو سب سے بہتر ہوگا وہی اللہ کے نزدیک سب سے بہتر ہوگا۔ گویا کہ معلوم یہ ہوا اخلاق یہ انسان کا اصل جوہر ہے۔ اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے انسان جتنا بہتر ہوگا، اسی اعتبار سے وہ محبوب الخلائق بھی ہوگا اور اللہ کا محبوب بھی بن جائے گا، مقرب ترین بندہ بھی بن جائے گا، اور وہ اپنے مقصد کی تکمیل میں گویا کہ مکمل طور پر کامیاب ہو رہا ہے۔ اسلامی عبادات پر اگر ہم تھوڑا سا غور کریں، اللہ کی طرف سے ہمارے لیے جو عبادات متعین فرمائی گئی ہیں، عبادات یہ رسم و رواج نہیں، عبادات یہ صرف ظاہری چیزوں کا نام نہیں، عبادات یہ صرف نماز کی مثال لے لیجئے، کوئی اٹھک بیٹھک اور ورزش کی شکلیں نہیں، اور اس کے ذریعے صرف اللہ کو ظاہری طور پر دکھانا کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں، یہ مقصود نہیں، بلکہ ان عبادات کی اصل روح وہ اخلاق فاضلہ کی مشق کرانا ہے۔ ان کے ذریعے انسان کی اخلاقی حس کو بیدار کرنا مقصود ہے، ان کے ذریعے اخلاقی شعور کو بیدار کرنا مقصود ہے۔ نماز جو اللہ کے تقرب کا ذریعہ ہے، جو ایک اہم ترین فریضہ ہے، جو اسلام میں ستون کی حیثیت رکھتا ہے، اور اگر نماز انسان قائم کر رہا ہے تو وہ مومن ہے، نماز سے وہ دور ہے، وہ کفر کی حد تک پہنچ جاتا ہے۔ اس کی اصل روح قرآن پاک میں بیان کی گئی ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ إِنَّ الصَّلَاةَ تَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ، سورہ عنکبوت کی آیت ہے، نماز قائم کیجئے، بے شک نماز فحش کاموں سے اور منکرات سے باز رکھتی ہے، دور رکھتی ہے۔ اگر یہ نماز انسان کو غلط کاموں سے دور رکھتی ہے، انسان کو اخلاقی اعتبار سے بلند کرتی ہے، انسان کے اندر اخلاقی حس اور اخلاقی شعور بیدار کرتی ہے،
وہ حقیقی نماز ہے، روح والی نماز ہے، لیکن اگر اس چیز سے نماز عاری ہے، وہ اصل روح نماز کے ذریعے حاصل نہیں ہو پاتی ہے، تو پھر یہ منافقانہ نماز ہے، یہ وہ نماز نہیں جو اللہ کو مقصود ہے۔ حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے بیان فرمایا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے، انما اتقبل الصلاة ممن تواضع بها لعظمتی، میں اسی شخص کی نماز کو قبول کرتا ہوں جو نماز کے ذریعے میری عظمت کی وجہ سے تواضع اختیار کرتا ہے۔ یعنی نماز کے ذریعے انسان میں عاجزی آنی چاہیے، انکساری آنی چاہیے، غرور و تکبر ختم ہو جانا چاہیے، انانیت کا بت ٹوٹ جانا چاہیے۔ اگر نماز کے ذریعے اللہ کی عظمت کی وجہ سے انسان کے اندر عاجزی آتی ہے، ایسے شخص کی نماز اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے۔ اور دوسری چیز اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی کہ وَلَمْ يَسْتَطِلْ عَلَى خَلْقِي، وہ شخص جو میری مخلوق کے مقابلے میں غرور نہ اختیار کرے، بڑائی نہ اختیار کرے، ایسے ہی شخص کی میں نماز قبول کرتا ہوں۔ وَلَمْ يَبِتْ مُصِرًّا عَلَى مَعْصِيَتِي، اور وہ شخص جس کی رات اللہ کی نافرمانی میں بسر نہ ہوتی ہو، وہ اللہ کی نافرمانی کرتے ہوئے رات نہ گزارے، ایسے ہی شخص کی میں نماز قبول کرتا ہوں۔ وَقَطَعَ النَّهَارَ فِي ذِكْرِي، ایسا شخص جس کا دن میرے ذکر میں، میری یاد میں، میری عبادت میں، میرے دیے ہوئے مقصد کو حاصل کرنے میں گزرتا رہے، اسی شخص کی میں نماز قبول کرتا ہوں۔ وَرَحِمَ الْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَالْأَرْمُلَةَ وَرَحِمَ الْمُصَابَ، اور ایسا شخص جو مسکین و لاچار پر رحم کرتا ہو، ابن السبیل مسافر پر رحم کرتا ہو، اور بیوہ کے ساتھ مشفقانہ معاملہ کرتا ہو، اور مصیبت زدہ پر رحم کے ساتھ معاملہ کرتا ہو، ایسے ہی شخص کی میں نماز قبول کرتا ہوں۔ اس حدیث میں اللہ تبارک و تعالی نے نماز کی حقیقی روح بیان کی کہ نماز کے ذریعے یہ اخلاقی حس بیدار ہونی چاہیے۔ زکوٰۃ یہ کوئی ٹیکس نہیں ہے، یہ کوئی جابرانہ تسلط کے نتیجے میں عائد کردہ ٹیکس نہیں ہے، بلکہ یہ محبت، الفت، آپسی تعلقات کو مضبوط کرنے کا اہم ترین ذریعہ ہے جو اللہ کی طرف سے صاحب استطاعت لوگوں پر فریضہ عائد کیا گیا ہے۔ اس کے ذریعے مقصد ہے کہ انسانوں کے اندر آپس میں الفت پیدا ہو، محبت پیدا ہو، آپس کے تعلقات مستحکم ہو، اخلاقی حس پیدا ہو، اخلاقی شعور پیدا ہو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا کہ خذ من اموالہم صدقۃ تطہرہم وتزکیہم بہا، ان سے مال میں سے صدقہ لے لیجئے، زکوٰۃ لے لیجئے، وصول کیجئے، اس کے ذریعے ان کی تطہیر مقصود ہے، اور اس کے ذریعے ان کا تزکیہ مقصود ہے، اخلاقی اعتبار سے ان کو بلند کرنا مقصود ہے۔ لفظ صدقہ ہی پر غور کیجئے، لفظ صدقہ کی وسعت کو دیکھیے۔ عام طور پر جب ہم صدقہ کا لفظ بولتے ہیں ہمارے ذہن میں صرف مال آتا ہے، مالی اعتبار سے جو ہم انفاق کریں گے اس کو ہم صدقہ سمجھتے ہیں، لیکن شریعت اسلامیہ میں اس لفظ کی وسعت پر غور کیجئے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ تبسمک فی وجہ اخیک صدقہ، اپنے بھائی کے ساتھ مسکراتے چہرے کے ساتھ ملنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنْكَرِ صدقہ، معروف کا حکم دینا، برائی سے روکنا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صدقہ، کسی انجانے شخص کو، کسی راہ گیر کو راستہ دکھانا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَإِمَاتَتُكَ الْأَذَى وَالشَّوْكَ وَالْعَزْمَ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ، راستے سے کسی بھی تکلیف دہ چیز کا ہٹانا، کسی کانٹے کو ہٹانا، کسی ہڈی کو ہٹا دینا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ وَإِفْرَاغُكَ مِنْ دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدْقَةٌ، اپنی بالٹی میں سے، اپنے جگ میں سے، اپنے ڈول میں سے کسی کو پانی انڈیل کر دینا یہ بھی صدقہ ہے۔ وَبَصَرُكَ الرَّجُلَ الرَّدِيءَ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ، اور جس کی بینائی ختم ہو گئی ہو، جو بینائی سے معذور ہو، اس کو راستہ دکھانا، اس کو روشنی دکھانا یہ بھی آپ کے لیے صدقہ ہے۔ معلوم ہوا صدقے کا میدان کتنا وسیع ہے۔
یعنی اس کے ذریعے بھی اخلاقیات کو بلند کرنا مقصود ہے، اخلاقی حس بیدار کرنا مقصود ہے۔ یہاں بھی اخلاقی اعتبار سے انسان کی بلندی نظر آ رہی ہے۔ روزہ یہ تو سراپا انسان کی تہذیب کے لیے، انسان کی اصلاح کے لیے متعین کیا گیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ من لم يدع قول الزور والعمل به فليس لله حاجة ان يدع طعامه وشرابه، جو جھوٹ بولنا نہ چھوڑے، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا اور پیاسے رہنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صاف اور واضح طور پر ارشاد فرمایا کہ لیس الصیام من الاکل والشرب، صرف روزہ اس چیز کا نام نہیں ہے کہ انسان کھانے پینے سے اجتناب کرے، انما الصیام من اللغو والرفث، سیام روزہ تو اصلاً بری بات سے، لغویات سے اور بیہودہ باتوں سے اپنے آپ کو بچانا ہے، یہ اصل روزہ ہے۔ اور قرآن پاک نے اس کو کہا ہے لعلکم تتقون، تاکہ آپ پرہیزگار بن جاؤ، متقی بن جاؤ، غلط چیزوں سے، رذائل سے اور اخلاقی اعتبار سے جو چیزیں اچھی نہیں ہیں ان سے اپنے آپ کو بچا لو۔ یہی روزے کی اصل روح ہے۔ حج یہ کوئی سیاحتی سفر نہیں جو احساس و شعور کے بغیر ہو۔ اخلاقی احساس و شعور سے اگر خالی حج کیا جا رہا ہے تو وہ ایک سفر تو ہوگا، ایک ظاہر داری تو ہوگی، لیکن وہ حج حقیقی طور پر عند اللہ مقبول نہیں ہو سکتا ہے۔ حج کے فلسفے کو قرآن پاک نے بیان کیا ہے، الحج اشہر معلومات، حج چند مہینوں میں، متعین مہینوں میں کیا جانے والا ایک عمل ہے۔ فمن فرض فیہن الحج، جس نے ان متعین مہینوں میں حج کا ارادہ کیا، فلا رفث، تو وہ کوئی بیہودہ بات نہ کرے، ولا فسوق، نہ کوئی گناہ کا کام کرے، ولا جدال، نہ آپس میں لڑائی جھگڑا کرے، فی الحج، حج میں خاص طور پر ان چیزوں سے اجتناب کرایا گیا ہے، گویا کہ اخلاقی اعتبار سے انسان بلند ہو رہا ہے۔ اس کے بعد خاص طور پر حج کے موقع پر تقوی کی بات کہی گئی ہے کہ وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، انسان کے اندر تقوی والی حس وہ اتم طور پر، مکمل طور پر موجود ہو، یہ حج کی اصل روح ہے۔ معلوم یہ ہوا کہ اسلام میں جو ارکان ہیں، اسلام کی بنیادیں ہیں، ان کی اصل روح، ان کا اصل ہدف وہی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، ان اسلامی عبادات کے ذریعے، ارکان اسلام کے ذریعے اخلاقی حس کو بیدار کرنا، اس کو پیدا کرنا مقصود ہے۔ اگر یہ مقصد حاصل ہو رہا ہے تب تو انسان کامیاب و کامران ہے، لیکن خدا نہ خواستہ اگر یہ مقصد حاصل نہ ہوا، انسان نماز بھی پڑھ رہا ہے، روزہ بھی رکھ رہا ہے، زکوٰۃ بھی ادا کر رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن دوسری طرف سے وہ اخلاقی اعتبار سے گرا ہوا انسان ہے، اس کی زبان بھی محفوظ نہیں، اس کا ہاتھ بھی محفوظ نہیں، اس کا پڑوسی اس سے محفوظ نہیں، وہ ایذا رسانی کرتا ہے، وہ لوگوں کی دکھ اور تکلیف کا ذریعہ بنتا ہے، اس کے اندر محبت اور الفت نہیں، وہ سوشل زندگی گزارنے کے لائق نہیں، تو ایسا شخص قرآن کی نگاہ میں، اسلام کی نگاہ میں ایک ناکام شخص ہے اور ایسا شخص مجرم قرار پاتا ہے۔ قرآن پاک اس حوالے سے کہتا ہے کہ انہو من یأتی ربہ مجرما، بے شک وہ شخص جو رب کے سامنے مجرم بن کر آئے، فإن لہ جہنم، ایسے شخص کا انجام وہ جہنم ہوگا، لا يموت فیہا ولا یحیا، نہ وہاں موت ہے نہ پھر کوئی دوسری زندگی ہے۔ ومن یأتیہ مؤمنا، اور جو مومن بن کر آئے، مومن بن کر کیسے آئے گا؟ قد عمل الصالحات، زندگی کے اندر اس نے اعمال صالحہ کیے ہوں گے، اخلاقی اعتبار سے اور کردار کے اعتبار سے وہ بلند ترین انسان رہا ہوگا۔ فَأُولَئِكَ لَهُمُ الدَّرَجَاتُ الْعُلَى، یہی وہ لوگ ہیں جن کے لیے بلند ترین درجات ہیں، جنات عدن، ہمیشہ کی باغات، تجری من تحتها الانہار، جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی، اور خالدین فیہا، اس میں وہ ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ اب غور کیجئے، اخیر میں بیان کیا جا رہا ہے وَذَلِكَ جَزَاءُ مَن تَزَكَّى، یہ ان لوگوں کی جزا ہے، ان لوگوں کا بدلہ ہے جنہوں نے تزکیہ اختیار کیا، جو اخلاقی اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے بلند ترین انسان رہے
اور اسلامی عبادات کے ذریعے انہوں نے اپنی روح کو ٹھیک کیا، دل کو صاف کیا، دماغ کے دریچے کھولے، اور اس کے بعد عملی زندگی میں قد عمل الصالحات پر عمل کرتے رہے، ایسے لوگ جزاء من تزکا کی صف میں داخل ہیں، اور یہی لوگ کامیاب و کامران ہیں۔ معلوم یہ ہوا اسلام کی اصل بنیاد، اسلام کی اصل روح یہی ہے کہ انما بعثت لاتمم مکارم الاخلاق، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مقصد بعثت ہی تھا کہ اخلاق کی تکمیل کی جائے، اور قرآن پاک نے بھی اسی پیرائے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو خوبیاں بیان کی ہیں اور آپ کی تعریف و توصیف کی ہے کہ وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ، آپ تو اخلاق کے اعلیٰ معیار پر فائز ہیں۔ ایک مسلمان کی حیثیت سے، ایک انسان کی حیثیت سے ہم پر یہ ذمہ داری عائد ہوتی ہے کہ ہم جہاں عبادات میں مضبوط ہوں وہاں اخلاقی اعتبار سے بھی مضبوط ہوں۔ انشاءاللہ آئندہ اس حوالے سے ایک جز پر بات کی جائے گی کہ اخلاقی اعتبار سے انسان کے اندر کون سی چیزیں اچھی طریقے سے پیدا ہونی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اخلاقی اعتبار سے بلند ترین انسان بننے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔